السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور کامل محبت کی بدولت اللہ کی رضا و خوشنودگی کا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہی پروانہ اس وقت کی خواتین صحابیات کو بھی حاصل ہوا، کیونکہ صحابہ کی طرح خواتین میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہ پاک باز خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر دل و جان سے قربان رہتی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابیات عشق نبوی سے اس قدر سرشار تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو بھی حوض جان سمجھتی تھیں۔ اس حقیقت کے اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بریدہ اسلمی نامی ایک صحابی بہت رنجیدہ خاطر ہو کر درباری رسالت میں حاضر ہوئے۔ چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا، کچھ کہنا چاہتے تھے مگر جھجک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رفیق القلب اور انسانیت کے غمگسار تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھا تو شفقت سے پوچھا، اسلمی کیوں اس قدر مغموم ہو؟ کون سی آفت آ پڑی؟ اللہ نے چاہا تو تمہارا رنج و راحت میں بدل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت آمیز برتاؤ سے اسلمی کا دل بھر آیا اور کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، غلام کی مدت سے آرزو ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن اس کی یہ آرزو تو بس ایک خواب بن کر رہ گئی۔ میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں بھی پیغام دیا، نفرت، حقارت سے ٹھکرایا گیا۔ اتنا کہنے کے بعد اسلمی کے چہرے پر دکھ و درد کے آثار بڑھ گئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، فرمایا، اسلمی جاؤ معلوم کرو کہ اس وقت عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت کون لڑکی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اسلمی نے حیرت اور تعجب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنا اور نہایت لجاجت سے عرض کیا، پیارے آقا، بدصورت کی کہاں ایسی قسمت کی کوئی معمولی لڑکی بھی مل جائے، آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ سرکار نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اسلمی خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ عرب کی منتخب حسینہ سے تمہارا نکاح کروا دیا جائے گا۔ جاؤ تم تحقیق کرو اور مجھے اطلاع۔ اسلمی رضی اللہ عنہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہوئے نکل پڑے اور دریافت کر کے خبر دی کہ فلاں قبیلے کے سردار کی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمی جاؤ اور لڑکی کے باپ کو میرا سلام کہو اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری لڑکی کے لیے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ اسلمی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور سلام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا دیا۔ اس پر لڑکی کے والد نے ناراض ہو کر اسلمی کو بہت سخت سست الفاظ کہے اور نہایت حقارت آمیز سلوک کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ وہ مایوس اور بوجھل طبیعت ہو کر لوٹنے لگے۔ ادھر لڑکی نے باپ کو یوں غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان، کون آئے ہیں اور آپ کیوں اس قدر خفا ہو رہے ہیں؟ باپ نے بیٹی سے کہا، تم بریدہ اسلمی کو جانتی ہو بیٹی؟ بیٹی نے جواب دیا، ہاں ابا جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، عرب کا وہ شخص جس کی بدصورتی کی مثال دی جاتی ہے۔ باپ نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں وہی آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ باپ نے کہا، کیا جواب دیتا، جھڑک کر نکال دیا، جی تو چاہ رہا تھا کہ زبان کھینچ لوں، کمبخت پیام دینے بھی چلا تو میری چاند جیسی بیٹی کو، جس کے لیے عرب کے کئی نوجوان پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، یہ صورت اور یہ ارادے؟ لڑکی نے بے چین ہو کر کہا، ابا جان، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں خوب جانتی ہوں کہ آنے والا شخص نہایت بدصورت ہے اور
ہرگز ہرگز آپ کا داماد بننے کے لائق نہیں، لیکن ذرا یہ تو دیکھیں کہ کس نے بھیجا ہے۔ پھر لڑکی نے یوں کہا، غور کر ابا، نہ اس کے رنگ توے کالے کو دیکھ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ابا بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا کہ یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ اس طرح صالحہ لڑکی نے باپ کو سمجھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا، فوراً جائیے، معافی مانگ کر رضامندی کا اظہار کیجیے۔ میں تو شادی کے لیے دل و جان سے راضی ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی اسلمی کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنی نادانی کا اظہار کر کے خوشی خوشی اس نسبت کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ہوتی تھی صحابیات اور صحابہ اکرام کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ کے لقب سے نوازا تھا۔ تو یاد رکھیں، صحابہ اکرام کی اور ان کی محبت دل میں رہے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔